نہ وہ غلام تھا نہ کبھی کسی فرعون سے ڈرا، نہ اسے مال کی لالچ تھی اور نہ ہی کسی انجام کی پرواہ، نہ وہ کوئی عہدہ چاہتا تھا اور نہ ہی استثناء۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، دین اسلام کی سر بلندی اور مظلوم فلسطینیوں کی داد رسی۔ جب تمام اسلامی ممالک عرب و عجم، یہود و نصارہ کی آغوش میں جا کر بیٹھ گئے، وہ اکیلا مرد مومن امت محمدی کا مقدمہ لڑتا رہا۔ نہ کبھی اس کا سر جھکا اور نہ ہی کبھی اس نے اپنا راستہ بدلا، اور پھر 86 برس کی عمر میں جام شہادت نوش کیے خدائے بزرگ و برتر کے حضور پیش ہو گیا۔ دوستو، میرا نام علی ہے اور میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ 28 فروری 2026 کے صبح، جب سورج ابھی صحیح سے طلوع بھی نہیں ہوا تھا، ایران کا دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کے راہبر اعلیٰ یعنی سید علی خامنائی کے دفتر کے قریب 7 سے زیادہ دھماکے سنے گئے۔ اس کی طرف جانے والی سڑکیں اور تمام راستے بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ منقطع کر دیا گیا اور پورے تہران میں خاموشی چھا گئی۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ آپریشن کی شروعات تھی۔ اس آپریشن کو امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا، جبکہ اسرائیل نے اس کو رورنگ لائن کہا ہے۔ دوستو، اس مشترکہ آپریشن میں امریکہ اور اسرائیل کے تقریباً 200 کے قریب جنگی جہازوں نے حصہ لیا اور ایران میں 500 مقامات پر بمباری کی گئی تھی۔ دوستو، ان حملوں کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تاہم ایران نے ان دعووں کو شروع میں تو جھٹلایا، لیکن بعد میں ایران نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ان کے راہبر اعلیٰ ان حملوں میں وفات پا چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر ایک ٹویٹ داغا کہ خامنائی وفات پا گیا ہے، وہ ہمارے جدید ٹریکنگ سسٹم سے نہیں بچ سکا، اور ہوا بھی کچھ اس طرح۔ دوستو، ایران کے راہبر اعلیٰ کے ساتھ ان کی بیٹی، ان کے داماد اور ان کے پوتے نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس طرح 86 سال کی عمر میں راہبر اعلیٰ نے اپنے دفتر میں ہی جام شہادت نوش کیا۔ جہاں وہ کھڑے تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہے، نہ بھاگے نہ جھکے اور نہ ہی یہود کی کسی بات پر خود کو ایگری کیا۔ چلتے ہیں سن 61 ہجری میں کوفہ کی گلیوں میں ایک عجیب منظر تھا۔ کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے علم میں بات آئی کہ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھے ہیں اور ان کو کوفہ مدعو کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر امام حسین کوفہ آ گئے تو یزید کا تخت ہل جائے گا۔ اس نے کوفہ کے تمام سرداروں اور خواتین کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے سونے سے بھری ہوئی تھیلیاں رکھ دیں۔ انہیں کہا کہ اپنے نوجوانوں سے اور اپنے مردوں سے تلواریں لے آؤ اور یہ سونے سے بھری تھیلیاں لے جاؤ۔ اس کے نتیجے میں کوفے کے سرداروں اور عورتوں نے سونا لے لیا اور اپنے مردوں اور جواں حال جنگجوؤں کی تلواریں ابن زیاد کے حوالے کر دیں۔ ان کی عورتوں نے زیور پہنے، ان کے بچوں نے میوے کھائے، جبکہ حضرت امام حسین کربلا میں تنہا رہ گئے۔ اور اب دوستو چلتے ہیں آج کے ابن زیاد کے دربار میں، جس کا دربار واشنگٹن ڈی سی میں لگا ہوا ہے۔ اس کی تھیلیاں سونے کی نہیں، ڈالروں کی ہیں، عہدوں کی ہیں، تیل کی قیمتوں کی ہیں۔ سعودی عرب نے 450 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا اور امریکی اسلحہ خریدا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ابراہیم معاہدے پر دستخط کیے، اسرائیل کو تسلیم کیا، بدلے میں F-35 جہاز لیے اور ڈالر بھی لیے۔ اردن نے ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود دے دی۔ مصر نے غزہ کی سرحد بند کر دی، جس سے لاکھوں فلسطینی بھوکے مرتے رہے۔ بحرین نے امریکی بحری بیڑے کو اپنی بندرگاہ دی، وہی بحری بیڑا جس نے ایران پر میزائل داغے۔ دوستو، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان حجاج کرام سعودی عربیہ حج کرنے جاتے ہیں۔ وہ اس کے لیے معقول فیس بھی ادا کرتے ہیں جو سعودی گورنمنٹ کے خزانے میں جاتی ہے۔ سعودی حکومت معاہدے کر کے امریکہ سے اسلحہ لیتی ہے اور وہی خزانہ امریکہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور یہی اسلحہ وہ مظلوم فلسطینیوں پر بمباری میں استعمال کرتا ہے۔ دوستو، اس وقت کے ابن زیاد نے تو صرف تلواریں خریدی تھیں، لیکن آج کے ابن زیاد نے خاموشی بھی خریدی ہے، اور خاموشی تلوار سے زیادہ قاتل ہوتی ہے۔ دوستو، اس ظلم کی حمایت میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور اردن بھی شامل ہیں۔ وہاں بچے مرتے ہیں، اسپتالوں کے اوپر بم گرتے ہیں، لیکن زبانی جمع خرچ کے علاوہ کوئی مسلم ملک کچھ نہیں کرتا۔ ان مظلوم فلسطینیوں کی کوئی مدد کرتا ہے تو وہ اکیلا ہے، ایران، اور ایران کا سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنائی، اور اس کی قیمت انہوں نے 28 فروری کو جام شہادت نوش کر کے ادا کی۔
دوستوں خامنائی سے خطرہ صرف مغربی قوتوں کو نہیں تھا بلکہ عیش پسند مسلمانوں کو بھی تھا۔ خامنائی کا وجود ایک آئینہ تھا اور آئینہ ہمیشہ انہیں ناگوار ہوتا ہے جو اپنی اصل صورت نہیں دیکھنا چاہتے۔ دبئی کے محلوں میں بیٹھے شہزادے، ریاض کے ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھے وزراء، یہ سب جانتے تھے کہ جب تک خامنائی زندہ ہے ایک آواز ہے جو پوری دنیا میں گونجتی رہے گی۔ وہ آواز کہتی رہے گی فلسطین بکاؤ نہیں ہے، مسلمان حکمران جواب دہ ہیں۔ خامنائی کا زندہ رہنا ان کے لیے مسلسل احتساب تھا اور خامنائی کی شہادت ان کے لیے باعث سکون ہے، تاہم وہ سکون عارضی ہے دوستو۔ خامنائی اسرائیل کے لیے صرف ایک انسان نہیں تھے بلکہ وہ ایک مکمل نظام تھے۔ انہوں نے اسرائیل کے ارد گرد رنگ آف فائر بنایا، شمال میں حزب اللہ، جنوب میں حماس، مشرق میں عراقی مزاحمت اور یمن میں حوثی۔ 2006 میں وہ پہلا واقعہ تھا جب اسرائیل کوئی جنگ جیت نہ سکا اور یہ خامنائی ہی کی حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ اسرائیل کو یہ گھیرا توڑنا تھا اور گھیرا توڑنے سے پہلے اس کو توڑنا تھا وہ دماغ جو اس گھیرے کے پیچھے تھا، یعنی آیت اللہ خامنائی۔ لیکن دوستو کیا سپریم لیڈر کی شہادت سے ایران کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ اس کا کلو ہمیں ہسٹری سے ملتا ہے۔ قاسم سلیمانی کو شہید کیا، مزاحمت نہیں رکی۔ حسن نصر اللہ کو شہید کیا، مزاحمت نہیں رکی۔ حماس کے سیاسی دفتر کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کو بھی شہید کیا، مزاحمت نہیں رکی، اور اب خامنائی کو شہید کیا ہے۔ دنیا کا یہ ماننا ہے کہ مزاحمت اب بھی نہیں رکے گی۔ ایران پر اس حملے کے بعد تیسری عالمی جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ایران اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہیں روس اور چائنا، دونوں طاقتور ترین ممالک اور جوہری قوتیں بھی ہیں، اور اب وہ ہو گیا ہے جس کا پوری دنیا کو خوف تھا۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دیا ہے۔ ایران کے ریولوشنری گارڈ نے اعلان کیا کہ کسی کو ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف ایک راستہ بند نہیں ہوا بلکہ یہ دنیا کی شاہ رگ کٹ گئی ہے، کیونکہ دنیا کا 20% تیل یہاں سے گزرتا ہے، جاپان کا 75%، جنوبی کوریا کا 60%۔ توانائی کا انحصار اسی راستے پر ہے۔ مشرق سے مغرب تک تمام سمندری راستے جنگ کی زد میں آ چکے ہیں۔ یہ وہ ڈومینو اثر ہے جو کسی بڑی جنگ کا نسخہ پیش کر رہا ہے۔ دوستو اب وہ بات جو سب سے اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اختتام کے قریب ایک عظیم جنگ کی خبر دی تھی، اور اس جنگ کو ملحمۃ الکبریٰ کا نام دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جنگ سے پہلے شام آگ میں ہوگا، شام برسوں سے جل رہا ہے۔ فرمایا یروشلم مسلمانوں اور یہود کے درمیان مرکزی تنازع ہوگا۔ آج غزہ اور یروشلم دنیا کے تنازعوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا ایک بڑی طاقت مشرق سے اٹھے گی، ایران، چین اور روس آج ایک صف میں ہیں۔ فرمایا رومی یعنی مغربی طاقتیں ایک طرف ہوں گی، امریکہ اور اسرائیل آج اکٹھے کھڑے ہیں۔ دوستو یہ سب اتفاق نہیں ہے، اور خامنائی کی شہادت وہ چنگاری ہے جو اس آگ کو بھڑکائے گی۔ امریکہ جشن منا رہا ہے، اسرائیل بھی جشن منا رہا ہے، عرب ممالک خاموش ہیں، لیکن تاریخ ضرور لکھی جا رہی ہے، اور تاریخ میں انہیں ظالموں کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی۔ خیمہ جلتا ہے مگر نور نہیں بجھتا، جسم مرتا ہے لیکن نظریہ نہیں مرتا، شہید جاتے ہیں مگر راستہ روشن کر جاتے ہیں۔ اور ہم 1.5 ارب مسلمان، کیا ہم جاگیں گے یا صرف آنسو بہائیں گے؟ کیا ہم صرف ویڈیوز دیکھیں گے یا سوچیں گے؟ کیا ہم صرف افسوس کریں گے یا اپنے آپ کو بدلیں گے؟ لا الہ الا اللہ، شہید کبھی نہیں مرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں، تاہم تمہیں شعور نہیں ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔